آج ایک اہم ترین سیشن ہوا ہے جی، بڑی بیٹھک ہوئی ہے ISI ہیڈ کوارٹر میں، اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب جو کہ DG ISI ہیں، ISI کے سربراہ ہیں، ان کی یہ پہلی بریفنگ تھی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی موجود تھے، اور جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے اور سیکورٹی سچویشن ہے، خاص طور پہ ایسٹرن بارڈر سے زیادہ ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے۔ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کیا ہوا ہوگا، کیونکہ جو ہم پہلے تو ایشوز ڈسکس کرتے ہیں کہ ہیں کیا۔ ایسٹرن بارڈر پہ ہمارے ساتھ ایک آلریڈی تھریٹ موجود ہے، اور اس کے بعد دوسرا تھریٹ جو ہے اب افغانستان کی طرف سے ہے، جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ طالبان کے آنے کے بعد اور غیر ملکی فوج کے انخلاء کے بعد شاید ہمیں کچھ سکون کا سانس ملے گا، لیکن جو وہاں پہ شرارتیں ہو رہی ہیں لوکل لیول پہ ہی صحیح، بہرحال ہو رہی ہیں، ان کی کوشش کریں گے۔ تو فخر صاحب، سب سے پہلے تو یہ میں پریس ریلیز پڑھ کے سنا دوں۔ وزیر اعظم آفس کی طرف سے یہ جاری کیا گیا جی، اور پریس ریلیز میں کہا گیا ہے وزیر اعظم جناب عمران خان نے اہم وفاقی وزراء کے ہمراہ ISI سیکریٹریٹ کا دورہ کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے شرکاء کا استقبال کیا۔ اجلاس میں ملک کی سلامتی اور افغانستان کی حالیہ صورتحال کے تناظر میں خطے میں درپیش تبدیلیوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے ISI کی کوششوں کو سراہا، اور پاکستان کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے کی جانے والی پیشہ وارانہ تیاریوں پر اظہار اطمینان کیا۔ فخر صاحب، اس بریفنگ کو آپ معمول کی بریفنگ دیکھ رہے ہیں یا موجودہ تناظر میں امپورٹنس ہے اس کی؟ بہت شکریہ صابر صاحب، پہلے تو اپنے پروگرام میں ایز اے گیسٹ مجھے لینے کا۔ دیکھیں، یہ میٹنگ ایک طرح سے کنٹینیوشن بھی ہے، جو کہ افغانستان کے کنٹیکسٹ میں ماضی میں بھی اس طرح کی بریفنگ جو تھیں وہ پرائم منسٹر کو دی جاتی رہی ہیں، لیکن آج کی جو بریفنگ ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ اس کنٹیکسٹ میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کا جو بارڈر ہے اور جو فینس کا پاکستان نے لگائی ہے، جو باڑ لگائی جا رہی ہے، اور جس کا 95% باڑ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اس کے اوپر وہاں پر کچھ چند واقعات پچھلے دنوں میں پیش آئے ہیں، اور اس کنٹیکسٹ میں وہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو صورتحال ایک دفعہ کنٹرول میں کی جاتی ہے اور پھر دوسری طرف سے اس کے اندر رکاوٹ آ رہی ہے، اور جو جیسے کہ TTP کے ساتھ مذاکرات کا جو ایک عمل جو تھا وہ شروع ہوا تھا، جنگ بندی جو 1 مہینے کی گئی تھی، اس کے بعد وہ جنگ بندی انہوں نے ختم کر دی، اور پھر وہاں پر سیکیورٹی کی ایک نئی صورتحال جو تھی وہ سامنے آئی ہے۔ تو اس کنٹیکسٹ میں یہ جو آج کی بریفنگ تھی یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ جو افغانستان میں 5 مہینے پہلے رجیم چینج ہوئی ہے، اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ پاکستان جس طرح سے ان کی مدد کر رہا ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس میں، اس میں جو ہے وہ پاکستان کے ایفرٹس کو بالکل قابل ستائش تو قرار دے رہے ہیں، لیکن یہ جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے میں کچھ دشواریاں پیش آ رہی ہیں، اور اس ضمن میں وزیر خارجہ افغانستان کے متقی انہوں نے ایران کا دورہ کیا، اور ایران میں ان کی ملاقات ہوئی احمد مسعود سے وادی پنجشیر، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں سے ایران چلے گئے تھے، اور وہاں پہ ان کے معاملات کچھ انٹریکشن ایران کے ذریعے ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ جو افغانستان کے نائب وزیر خارجہ ہیں متقی، چند دن پہلے وہ ایران میں موجود تھے، اور ان کی باقاعدہ ملاقات ہوئی احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود سے، اور پھر اسی طرح سے جو اسماعیل خان جو ہرات کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، ان سے بھی ہوئے، اور انہوں نے ان کو ایز پارٹ آف نیشنل ریکنسیلیشن ان کو دعوت دی کہ وہ واپس اپنے ملک میں آ جائیں، اور ان کی سیکیورٹی کی انہوں نے کہا کہ ہم ضمانت دیتے ہیں۔ تو یہ ایفرٹ جو ہیں کہ افغانستان کے اندر امن ہو مکمل طور پر، اور تمام جو دھڑے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں، بالکل۔ تو لیکن جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پس پردہ جو افغانستان کے اندر استحکام کی کوششیں کی جا رہی ہیں
اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمن عناصر جو ہیں وہ ابھی بھی متحرک ہیں. اور اس ضمن میں جیسے کہ آج جو بریفنگ دی گئی ہے اس میں ریجنل سیکیورٹی سچویشن اور کیونکہ اس میں بریفنگ میں فوکس یہی ہے کہ افغانستان کی حالیہ صورتحال کے تناظر میں خطے میں درپیش تبدیلیوں پر بریفنگ دی گئی. قومی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے ISI کی کوششوں کو سراہا گیا. پاکستان کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے کی جانے والی پیشہ ورانہ تیاریوں پر اظہار اطمینان. تو فوکسڈ تھا افغانستان اور سیکورٹی سچویشن. اب یہ بتائیں کہ یہ موجودہ DGI آئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم، ان کی یہ پہلی بریفنگ تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، شیڈولڈ تھی، پہلے سے طے شدہ تھی. تو اس سے جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے معاملات، اس کو ظاہر ہے وہ پولیٹیکل اینگل دینے کی کوشش کرتے ہیں اور سارے اپوزیشن اپنے حق میں استعمال کرتی ہے، اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے. تو اس آج کی اس پریس ریلیز سے وہ سیاسی تناؤ میں کوئی کمی آئے گی، سیاسی استحکام بڑھے گا یا کیا ہوگا؟ نہیں بالکل، دیکھیں جو قومی سلامتی کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں میں قومی سلامتی پالیسی جو ہے وہ بھی تیار کی گئی ہے اور اگلے چند دن میں اس کے باقاعدہ اناؤنسمنٹ بھی ہونے جا رہی ہے. تو یہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ قومی سلامتی کے کنٹیکس میں جو ہیں، اس میں تو یہ واضح پیغام ہے کہ وہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس طرح سے جو ہے نا سول ملٹری تعلقات میں جو ہے نا اب وہ چیز نہیں رہی، یہ دیکھیں یہ بالکل ایک تاثر غلط ہے. اور میرے خیال میں اب ان سیاسی قوتوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان کی جو قومی سلامتی کے امور ہیں اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کے ڈھانچے کے اندر جو سول اور ملٹری تعلقات ہیں اس میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ دی گئی ہے اور وہ ہر معاملے کے اوپر اسی طرح سے چلتی رہے گی. اس کو دوسرے پیرائے میں لے جانا جو ہے وہ ان کی غلط فہمی ہے، بلکہ رادر میں کہوں گا خوش فہمی ہے. اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں خاص طور پر فائنینشیل سیکیورٹی کے حوالے سے، اور اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز تو واضح ہے، قومی سلامتی پالیسی میں جو نمبر 1 اس وقت تھریٹ ہے، سیکورٹی تھریٹ، وہ اکنامک ہے. بالکل ہماری معیشت ہے، فائنینشیل تھریٹ. بالکل آپ اس کنٹیکس میں بھی دیکھیں نا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو دہشت گردی کے حوالے سے پچھلے 20 سال کے اندر 120 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے. اس وقت یہ جو پاک افغان بارڈر پہ جو باڑ لگانے کا مقصد یہی تھا کہ جو دہشت گرد عناصر جو افغانستان سے بیٹھ کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پہ بڑے منفی اثرات مرتب ہوئے، یہ اس کی پہلی ڈیفنس لائن ہے. اس لیے جو باڑ کا جو فیصلہ ہے پاکستان اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. ہمارے DGI-SPR نے بالکل کہا بھی ہے، کیونکہ باڑ پہ اعتراضات اٹھ رہے ہیں، لیکن DGI-SPR نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ ہمارا حتمی ہے، انٹرنیشنل بارڈر ہے اور یہ مکمل ہوگا، کیونکہ پاکستان پاک ایران بارڈر پہ بھی لگا رہا ہے باڑ اور پاک افغان بارڈر پہ بھی لگا رہا ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ الزام تراشی کا سلسلہ ختم ہو کہ جی در اندازی ادھر سے ہوئی ادھر سے ہوئی، یہ سارا پاکستان اپنا بندوبست کر رہا ہے. لیکن آگے بڑھتے ہیں جی کہ ایک اور نئی پالیسی جو ہے وہ بھی بتا دینی چاہیے کہ جو نئے DGI ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم، انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ وزیر اعظم سے کہا بھی ہے کہ میں نے لو پروفائل میں رہ کے کام کرنا ہے، کیونکہ اسپائی ماسٹر کا کام نہیں ہے میڈیا ہائپ کریٹ کرنا اور تصویریں یہ وہ ہر طرح اس طرح کی. تو آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سمپل اور بڑے سفسٹیکیٹڈ وے میں ایک مختصر سا پریس ریلیز جاری کر دیا گیا اور دیٹس آل، اور اس میں کوئی تصویر نہیں جاری کی گئی. اور میرا خیال ہے کہ یہی ہوتا ہے انٹیلیجنس اداروں کا طریقہ کار کام کرنے کا، کہ خاموشی سے کام کیا جائے اور نظر نہ آیا جائے. بالکل ماضی کے برعکس آپ یہ دیکھیں گے کہ جو موجودہ سربراہ ہیں یہ ایک بالکل ہی نئے طرز کے اوپر جو ہے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، اور یہ باقاعدہ انہوں نے نہ صرف متعلقہ حلقوں میں بھی یہ بات پہنچائی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے
اپنی پروجیکشن کے خواہش مند نہیں ہیں، اور اپنے ادارے میں بھی انہوں نے اس قسم کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے ملک کی سلامتی کے حوالے سے اپنی پیشہ ورانہ جو ذمہ داری ہیں ان کو احسن طریقے سے نبھانا ہے، نہ کہ ہم کسی قسم کی جو ہے نا پبلسٹی میں یا اس میں انوالو. بالکل. تو یہ ایک پروفیشنل سولجر کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے، اور اس کو ان کے اپنے ادارے میں بھی بہت سراہا گیا ہے، اور اس کے آئندہ چل کر کے بہت اچھے پازیٹیو جو اثرات ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے. کیونکہ یہ جو آپ نے دیکھا ہے نا کہ اپوزیشن کی طرف سے ایک سلیکٹڈ اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو اس قسم کی جو باتیں کی جا رہی تھی، اب یہ اس کا دور ختم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ اس کے پیچھے چھپ جانا، یعنی جب وہ خود اقتدار میں آئے تو بہت اچھا ہے، رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں کریں تو بہت اچھا تھا، اور یوں وہ بہت بڑے چیمپئن بنتے ہیں جمہوریت کے. تو اب یہ اس قسم کا جو ان کا وہ سٹانس تھا ان کو پسپائیہ حاصل ہوگی اس کے اوپر. اور یہ آج آپ دیکھ لیں کہ نہ تو کوئی پکچر ہے اور نہ ہی کوئی ویڈیو ہے، تو یہ اس کا پہلا اشارہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا جو میری ذمہ داری ہیں وہ میں نبھا رہا ہوں، وہ نبھائیں، پیشہ اور ورانہ بجائے اس کے کہ ہم میڈیا میں آ کے بہت زیادہ کوئی ہاتھ کریٹ ہو تو وہ پبلسٹی بھی نہیں چاہتے. اور آئی تھنک یہ بات انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی پہلی میٹنگ میں کر دی تھی کہ جی میری تصویر بھی آپ جاری نہ کریں اور خبر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی بالکل، آپ جب بھی بلایا کریں گے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کروں گا اور میں لو پروفائل میں رہ کے کام بالکل ایسے ہی. بالکل آپ صحیح درست فرما رہے ہیں. انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا تھرو آؤٹ ایز اے سولجر، جیسے کہ وہ اپنے ڈسپلن میں رہے، اسی طرح سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو بھی دیکھیں. دو جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ماضی کے برعکس انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ وہ ایک ایز اے پروفیشنل آرمی آفیسر جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو امیج ہے وہ اس کو ری بلڈ کیا جائے، اور اسی طرح سے وہ اپنے نہ صرف اپنے احکامات کے ذریعے بلکہ عملی طور پر وہ اس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. عملی جو اقدامات وہ نظر آنے چاہیے اور انہی کے ذریعے ہی کام ہونا چاہیے.